اللہ کے پاک نام سے سورہ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ صورت ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 87 ہے اور مصحف میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ سورہ البقرہ کا نام کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ البقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس سورہ میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ البقرہ ہے۔ احادیث سے ہمیں سورہ البقرہ کی بہت فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو۔ فرمایا اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور پھر فرمایا کہ باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، اور ان حروف کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن ان کی معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں فرمائی۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان کے بارے میں ایک محتاط اور محفوظ مسلک یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے، اور یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا، یعنی ان کے نازل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ان میں پنہا ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے، لہٰذا ہم نے ان پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ہے اور ان کے معنی اور مفہوم کی کھوج میں نہیں پڑنا۔ آیت نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لفظی ترجمہ ہے ذالکا وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین لام زیر لی کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے۔ تو با محاورہ ترجمہ بنا یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ذالک الکتاب یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے جو در حقیقت الکتاب کہلانے کے مستحق ہے، جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریبہ سے مراد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں، اور جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور قرآن پاک میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس عظیم کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات کی نفی رب العالمین نے کی ہے،
اور یہ یقین انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس یقین کی وجہ سے ہی مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے اور وہ قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور مومن قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقہ زندگی یعنی اسلام کو سچا اور اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی تو پھر تم اس جیسا کوئی کلام بنا لاؤ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں ہی یہ واضح کر دیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا شک، اضطراب یا خلجان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، ہدن اور للمتقین۔ ہدن الہدا یعنی ہدایت یعنی رہنمائی۔ خدا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور کفر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل ہو، اور ہدایت یا ہدا وہ چیز جو فائدہ مند راستے پر گامزن ہونے میں رہنمائی کرے۔ ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق بھی ہے۔ للمتقین، متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدی للمتقین یعنی اہل تقوی ہی اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی پاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہم پہلے متقی کو دیکھ لیتے ہیں کہ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے اللہ کے احکامات پر ایمان لانا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقوی کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کبھی خاردار راستے پر چلے ہو، یعنی کانٹوں والی جھاڑیوں کے درمیان میں سے کبھی چلے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ تم کس طرح سے راستہ طے کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کانٹے والی جھاڑیوں میں اس طرح سے گزرتا ہوں کہ اپنے لباس کو، اپنے جسم کو بچاتا ہوں تاکہ کانٹے سے لباس پھٹ نہ جائے اور جسم زخمی نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے۔ تو تقوی کیا ہے کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنا تقوی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ قرآن پاک ویسے تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو خوف الہی سے سرشار ہوں گے، یعنی جن کے اندر آخرت کا خوف ہو اور اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہو اور ہدایت کی طلب ہو، وہی لوگ قرآن پاک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو قرآن کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا۔ قرآن سے ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ان کے اندر تقوی نہیں ہے، یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تقوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حرج کے ڈر سے اس چیز کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تقوی کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ آیت نمبر 3 ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لفظی ترجمہ ہے الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی باظر بھی یعنی ساتھ، الغیبی غیب کے، اور
یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک سے متقی لوگ ہی ہدایت یعنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اور اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں جنہیں ہم نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی الہی، جنت، دوزخ، فرشتے، عذاب قبر وغیرہ، یہ سب غیب ہے۔ تو غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دینے سے ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ بس مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی یا اللہ کے رسولوں نے دی، خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ اس نے اسے سمجھا ہو یا اس کی عقل اور فہم کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسولوں کی خبر سے وہ اس پر ایمان لے آئے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوقات پر، اپنے جسم، اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ عربی میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں صلاۃ سے مراد ایسی عبادت ہے جس میں قیام، رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ پایا جائے، اور جسے روزانہ 5 وقت مخصوص اوقات میں وقت کی پابندی کے ساتھ، وضو کی تکمیل اور صحیح ارکان و واجبات کے ساتھ دل کی حاضری، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ نماز اصل میں بندے کی رب سے ملاقات ہے۔ تو رب سے ملاقات کے لیے جہاں نماز کو اس کے ظاہری شکل و صورت یعنی اس کے ارکان کی صحیح شرائط اور واجبات کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے، وہاں اس کی باطنی صورت یعنی اس کی روح کے ساتھ، یعنی دل کی حاضری کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے کہ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یہاں اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر نماز وقت کی پابندی اور صحیح ارکان و واجبات کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی اور گناہ اور برائیاں بھی سرزد ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں اس درجے قبولیت پہ نہیں ہیں جس درجے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے کہ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 دفعہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور کسی بھی چیز کی تکرار اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں 700 دفعہ نماز کا ذکر ہمیں نماز کی اہمیت بتاتا ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث سے بھی ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامل وضو کرتا ہے
اور وقت کی پابندی کے ساتھ، صحیح ارکان و واجبات کے ساتھ اور خشوع و خضوع اور دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز روشن اور چمکدار ہو کر نکلتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی بھی جاتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے میری حفاظت کی، آپ بھی اس کی حفاظت فرمائیے۔ اور فرمایا کہ جو نہ کامل وضو کرتا ہے، نہ ہی صحیح ارکان و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، اور نہ ہی دل کی حاضری اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز سیاہ ہو کر نکلتی ہے، اور نمازی کو بد دعا دیتی بھی جاتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے مجھے ضائع کیا یا مجھے برباد کیا، آپ بھی اسے ضائع کر دیجئے یا برباد کر دیجئے۔ اور پھر وہ نماز نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والوں کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال و متاع ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت رزق ہے، جیسے زندگی، وقت، صلاحیت، علم و ہنر، اولاد اور روابط وغیرہ۔ یہ تمام اللہ کا رزق ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت، کوئی علم و ہنر دیا ہے تو وہ اسے دوسروں کو سکھائے، جوانی اور صحت دی تو اسے اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں، جہاد میں اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے میں خرچ کرے، مال و دولت دیا تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرض صدقات یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند ترین درجہ یہ کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو یہاں اس آیت میں خرچ کرنے سے مراد اپنی ضرورتوں پر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے اسے صرف اپنے اوپر، اپنی ضرورتوں پر ہی خرچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے، اور ہمیں قرآن اور احادیث سے صدقے کی بہت فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ پوشیدگی کا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد رزقناہم میں اس حقیقت کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ مال و متاع جو آج تمہارے قبضے میں ہے، یہ تمہاری اپنی قوت، تمہاری قابلیت اور تمہاری ملکیت کے بلبوتے پر تمہیں حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور اللہ ہی نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کو بھی نہیں کہا، بلکہ مما یعنی اس مال میں سے کچھ حصہ یعنی تھوڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس میں ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا خرچ کرتی رہا کرو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ کو روک لے گا۔ اس آیت کی طرح قرآن پاک کی بے شمار آیات میں نماز اور انفاق کا اکٹھے ذکر آیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور انفاق فی سبیل اللہ مخلوق کا یعنی اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں حقوق، اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق، احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔